اس سے قبل کہ میں محترم رانا صاحب کو دعوت خطاب دوں، میں ان کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ محترم رانا صاحب کی نظر میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لہو سے روشن کر دی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت ہی آہیں شہر وفا کو جانے کی، 100 جان تھی وہ بھی دے دی، رہے پھر بھی شرمندہ سے دل والے خود ہی نکلیں گے کہانی اس افسانے کی۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ مجاہد اسلام، مجاہد انتھک، محترم جناب رانا محمد اشفاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے آپ کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ ذرا اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ آج ہم بہت ہی مقدس اور ایک بہت ایمان افروز محفل کے اندر، کانفرنس کے اندر اپنے جناب ہر دل عزیز، خوش لباس اور خوش اخلاق، اور میں بلکہ یہ کہوں گا زینت العلماء جناب عنایت اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے کاوشوں سے بنے ہوئے اس اللہ کے گھر مرکز ربانیہ کے اندر علماء کرام کا ایک بہت عظیم گلدستہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جہاں آج مجھے بھی بتا رہے تھے کہ 9 نوجوانوں نے، نوخیز امت محمد کے جیالوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کی تختیوں کے اندر محفوظ فرمایا ہے، اور بچیوں کے اندر بھی، خواتین کے اندر بھی تعلیم اور تربیت کا بڑا مربوط اور ایک مضبوط جو سسٹم ہے تفسیر کا، ناظرے کا اور ترجمے کا، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کے اندر، ان کی اس کوشش کے اندر، ان کے اس کار خیر کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، آج جو مسلمان ہیں دنیا میں، ان کی تعداد 58 مسلمان ملک ہیں، اور 58 مسلمان ملکوں کے پاس جو آبادی ہے، جو پاپولیشن ہے، اس کی تعداد کم و بیش 200 کروڑ ہے، 2 ارب 2 بلین،
اور ان 58 مسلمان ملکوں کے پاس جو فوج ہے، 58 مسلمان ملکوں کے پاس چھوٹے بڑے جتنے ممالک ہیں، اگر ان کی فوج کو جمع کریں تو 80 لاکھ مسلمانوں کے پاس ریگولر فوج ہے، جس کو پیراملٹری فورسز، میں اس کو شامل نہیں کر رہا، جو ریگولر ان 58 مسلمان ملکوں کے پاس فوج ہے، اس کی تعداد کم و بیش 80 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اور ان فوجیوں کے پاس، ان فوجوں کے پاس نہتے نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں، ویپنری نہیں، یا توپ خانہ نہیں، ٹینک نہیں، بختر بند نہیں، یا ان کے پاس ایئر ڈیفنس کے کوئی سسٹم نہیں۔ پاکستان ان 58 مسلمان ملکوں کے پاس سب سے زیادہ مستعد، مضبوط، مربوط اور انتہائی منظم ترین فوج رکھنے والا ملک ہے۔ ترکی کے پاس، ایران کے پاس، مصر کے پاس، ملائیشیا، انڈونیشیا، وسطی ایشیائی ریاستوں کے پاس بے شمار فوج ہے، اور ان فوجوں کے پاس بین البر اعظمی میزائل تک موجود ہے۔ دنیا کے جدید ترین ایٹم بم یا امریکہ کے پاس ہے، یا دنیا کے امریکہ کے مقابلے کا اگر جدید ترین نیوکلیئر ویپن اگر کسی فوج کے پاس ہے تو وہ پاکستانی فوج کے پاس ہے۔ ایٹم ہونا کافی نہیں ہے، پاکستان کے پاس جو شاہین 3 میزائل ہے، شاہین 3 جو اس کا ویژن ہے، اس کی رینج 7,500 کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی کہ اگر اس میزائل کو بلوچستان سے فائر کیا جائے تو یورپ کا آخری ملک بھی ان میزائلوں کی رینج اور زد کے اندر ہے۔ اور دنیا کی سب سے جو بڑی کرنسی ہے، یہ نہ کہنا، بہانہ ڈالنا، ایکسکیوز کرنا کہ دولت نہیں ہمارے پاس، دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت بھی جو ویلیویبل کرنسی ہے وہ مسلمان ملک کویت کے پاس ہے۔ دنیا کا امیر ترین ملک امریکہ نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک برطانیہ نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک فرانس اور جرمنی نہیں ہے، دنیا کے اندر امیر ترین ملک جس کی پر کیپٹا پر ہیڈ جو انکم ہے، جو آمدن ہے، سب سے زیادہ آمدن رکھنے والا ملک قطر ہے، اور دنیا کے پاس جو سب سے زیادہ پر کیپٹا رکھنے والا، آمدن رکھنے والا ملک قطر ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے 80% جو میدان ہے، میدان جس کو میدان کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہر قسم کے موسم مسلمانوں کے پاس ہے، بے شمار وسائل، زمین کی معدنیات، زمین سے اگلنے والا سونا اور ریکارڈنگ کی کانیں اور نمک کی کانیں اور جپسم کی کانیں، تانبا، گولڈ، چاندی، سونا، مسلمانوں کی زمینیں ان اللہ کی نعمتوں اور خزانوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔
لیکن اللہ اکبر، اگر نہیں ہے مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے۔ سب کچھ ہے، جس طرح بھائی فرما رہے تھے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ ہمارے پاس فارمل رسمی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسم کا مسلمان، روٹین کا مسلمان، بائی برتھ مسلمان، پیدائشی مسلمان۔ میرا ایک دوست ہے 35 سال سے 5 وقت کا نمازی ہے، 35 سال سے کہتا ہے الحمدللہ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جماعت بھی نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ تو سناؤ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگا اس کے اوپر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کا بھی کوئی ترجمہ ہوتا ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج دنیا کے اندر میرے محترم بھائیوں ایک گھاس کے تنکے کے برابر بھی 200 کروڑ مسلمان، لاکھوں مسجدیں، سارے حافظ قرآن، اللہ کی قسم سارے مسلمان، بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ، ایک گھاس کے تنکے کے برابر بھی دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کا کوئی وزن ہے؟ کنٹراڈکٹ کر سکتے ہو آپ میرے ساتھ، میری رائے کے ساتھ، میرے مشورے کے ساتھ، میری بات کے ساتھ، لیکن حقیقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ دنیا کے اندر ہندو کا وزن مانا جائے گا، دنیا کے اندر پارسی کا وزن مانا جائے گا، دنیا کے اندر بدھ مت کا وزن مانا جائے گا، دنیا کے اندر کینیڈا کے اندر سکھ قتل ہو جائیں ان کا وزن مانا جائے گا، دنیا کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا مذہب کا پیشوا رہنما قتل ہو جائے اس کی بات مانی جائے گی، لیکن دنیا میں لاکھوں مسلمان تہہ تیگ کر دیے جائیں، بتاؤ دنیا کے اندر امت محمد کی کوئی سنوائی ہے؟ ٹھیک ہے صحابہ کے تذکرے کرو، بہت اچھی بات ہے، کوئی پہلی اور آخری کانفرنس تو نہیں ہے، جن کی عمریں 70 سال ہے بزرگوں کی، ان کی شاید 70ویں کانفرنسیں ہوں گی اور سینکڑوں پروگرام ہوں گے جو انہوں نے سماعت فرمائے ہوں گے، لیکن اقبال نے کہا تھا تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے وہ آبا تمہارے ہی، ابو بکر کی صداقت کے تذکرے کرنے والوں، عمر کی عدالت کا قصہ کرنے والوں، جناب عثمان کی سخاوت کا بیان کرنے والوں، علی حیدر کو کرار جاننے والوں، طلحہ اور زبیر کی بات کرنے والوں، ابن مسعود کی فقاہت اور ابن عباس کی تفسیر اور خالد ابن ولید کی فتوحات، عبادہ ابن ثابت کا تقوی، اللہ کی قسم کرنے والوں، بتاؤ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے، نہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے، نہ مجھے ہجرت کرنی پڑے، نہ مجھے جہاد کرنا پڑے، نہ میرا مال کو کوئی متاثر کرے، نہ میرے بیٹوں کو کوئی ڈسٹرب کرے، نہ میرے جاب کو کوئی انگیج کرے، نہ 30 سال تک مجھے کوئی ڈسٹرب کرے کہ خبردار میں اب ملازم ہو گیا ہوں، اب 30 سال تک مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میرا ایکسکیوز ہے، اگر رب نے قبر کے اندر مجھے پوچھا تو میں اللہ کو کہوں گا یا اللہ میں تو نوکر تھا، میں تو کاروبار کے اندر تھا، میں تو 30 سال کی ملازمت کے اندر تھا، اور اسی سال
سال کے بعد ریٹائر ہو گیا، 70 سال کے اندر فوت ہو گیا، اور اللہ کہے گا جا تو جنت الفردوس میں داخل ہو جا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ میں یقین کریں بلوچستان میں تھا، پنجگور ایک علاقہ، پنجگور آپ نے سنا ہوگا، ضلع پنجگور ہے، مکران کا علاقہ۔ پنجگور مشہور ہو گیا، لیکن اصل میں یہ پنجگور، یہاں 5 قبریں مشہور ہیں، 5 قبریں ہیں۔ میں نے کہا وجہ تسمیہ دیکھا، تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا مجھے ان 5 قبروں کے پاس لے کر جاؤ۔ وہاں تختیاں پڑھی، ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، اللہ کی قسم اس تاریخ کے اندر لکھا ہوا تھا یہ پنجگور جو 5 قبریں ہیں یہ کسی بلوچی کی نہیں، یہ کسی براوی کی نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، بلکہ یہ 5 قبریں اصحاب محمد کی قبریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی آپ کو کہوں کہ آپ نے پنجگور دیکھا ہے، میرا خیال ہے 99% آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ پنجگور نام نہیں سنا ہوگا، نام نہیں سنا آپ نے۔ پنجگور انڈیا کا نہیں، ایران کے سیستان کے اندر نہیں، افغانستان کے بارڈر کے پار نہیں، پاکستان کا علاقہ، پنجگور کا علاقہ، اماران کا علاقہ، دربت کا علاقہ، گوادر کا علاقہ، یہ پاکستان کے علاقے ہیں۔ آپ نے امت محمد کے لوگوں آج کے موٹر وے کے باوجود، گاڑیوں کے باوجود، جہازوں کے باوجود، کارپیٹ روڈوں کے باوجود، کرائے کی صلاحیت استطاعت ہونے کے باوجود آج تک آپ نے اپنے ملک کا پنجگور نہیں دیکھا۔ میرے نبی کے صحابہ نے پنجگور کو فتح بھی کیا، وہاں شہید بھی ہوئے، جہاد بھی کیا، وہاں کے بت پرستوں کے بتوں کو بھی توڑا اور بر صغیر کے اندر اسلام کے دروازے کو کھولا۔ ہم جمودی مسلمان، وہ جہادی مسلمان۔ اقبال فرماتے ہیں نا ہم ہی ایک تھے تیرے مار کا آراؤں میں، جنگ کبھی لڑتے تھے صحراؤں میں دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کیا بات کرتے ہیں صحابہ کی، کیا بات کرتے ہیں اللہ کی قسم خالد ابن ولید کی، کیا قصہ سناؤ گے مجھے موسیٰ بن نصیر کا، کیا بات کرو گے قتیبہ ابن مسلم کی، کیا قصہ کرو گے محمد ابن قاسم کا، کیا مجھے بات سناؤ گے طارق ابن زیاد کا؟ وہ محمدی نمازیں پڑھ کر کسی نے مصر کو فتح کیا، کسی نے اندلس کو فتح کیا، کسی نے چائنا کو فتح کیا، کسی نے ہندوستان کے ہندوؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا اسلام کیا ہے؟ سننا اور سنانا۔ میں سنوں گا، سناؤں گا، آپ سنو گے۔ میری زبان میٹھی، آپ کا کان میٹھا۔ میں سنا کر چلا جاؤں گا، آپ سن کر چلے جاؤ گے۔ اور چلو نبی محمد کی باتیں تو آپ پڑھتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی تو فارمل تذکرے آپ سنتے ہیں، اور اقبال کا تذکرہ ہی سن لو۔ کہتے ہیں کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ۔
ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ بلبل. اور کیا بننا چاہتے ہیں؟ بلبل. اور کیا بننا چاہتے ہیں؟ مور. اقبال فرماتے ہیں یہ بلبل کی طرح بولنا چھوڑ دو اور مور کی طرح رنگ بازیاں چھوڑ دو. رنگ بازیاں. بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ. چیتے کا جگر ہو، شاہی کا تجسس ہو. چیتے کا جگر ہو، شاہی کا تجسس ہو. جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرنگ. کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ. آج 200 کروڑ مسلمان فلسطین کے حالات دیکھ کر رونے سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور سوائے عورتوں کی طرح رونے کے ہمارے پلے ہے کچھ؟ روتی کون ہے؟ عورتیں. اور مرے ہوئے پہ کون روتی ہیں؟ بولو کون روتی ہیں؟ عورتیں. اللہ کی قسم جو بہادر قومیں ہوتی ہیں نا ان کے ایٹیچیوڈ ہی مختلف ہوتے ہیں. میں بلوچستان کے اندر رہ کے آیا ہوں. ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سارا دن اس فوت ہونے والے مرد کی میت کہاں ہوتی ہے؟ عورتوں کے درمیان. کہاں رکھی جاتی ہے؟ عورتوں کے درمیان. وہ عورتیں بیچاری دل کی نازک، صنف نازک، جلدی رونے والی، بے ہوش ہونے والی، وہ سارا دن اپنے پیارے کو دیکھ کر رو رو کر اپنی حال بے حال ہو جاتی ہیں. اور مردوں کو کب دکھایا جاتا ہے چہرہ؟ جب کفن دے لیتے ہیں، غسل دے لیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں، اور جب جنازے کے بعد مرد صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. میں نے بلوچستان میں دیکھا ہے کہ جتنا مرضی کوئی نوجوان بھی فوت ہو جائے سارا دن اس کی میت مردوں کے درمیان ہوگی، عورتوں کے درمیان نہیں. جاؤ آدمی جا کر دیکھو. میں پشاور میں تھا، ایک بندے کے 3 بیٹے ذاتی دشمنی میں قتل ہو گئے. ایک پٹھان کے 3 بیٹے ذاتی دشمنی میں قتل ہو گئے. ہم اس کے گھر گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. کوئی رونے کی آواز نہیں، کوئی عورت کی آواز نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی چیخنا نہیں، کوئی تعزیت کے الفاظ نہیں. میں نے جا کر کوئی بات کرنا چاہی، ان 3 مقتولین کا باپ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، ابھی نہ بولو، کل میں آپ سے بات کروں گا. کوئی میرے بیٹے کی قبر پر، جنازے پر کوئی بات نہ کرے، بس خاموشی سے جنازہ پڑھو اور چلے جاؤ. مجھے پتا چلا کہ ان کے اندر رواج ہے جن مقتولین کا بدلہ لینا ہوتا ہے پٹھان عورتوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نکلا تو میں عورت کو بھی قتل کر دوں گا، مرد کو بھی قتل کر دوں گا. ہم نے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. جلدی جلدی میتوں کو دفن کرو تاکہ ہم اپنے دشمن سے انتقام کا راستہ اختیار کریں. اور میرے مسلمان بھائیوں، ابھی نعرہ لگ رہا تھا فلسطین سے رشتہ کیا؟ مارو نا نعرہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہے تمہارے کلمے کے اندر کوئی جان، کوئی پوٹینشل، کوئی حرارت؟ 25 کروڑ پاکستانیوں کا کلمہ، 30 کروڑ ہندوستانیوں کا کلمہ، 28 کروڑ بنگلہ دیشیوں کا کلمہ، 50 کروڑ انڈونیشین کا کلمہ، کروڑوں عربوں کا کلمہ، کروڑوں
فیصلہ کرے گا. وہ سارے مارے جا رہے ہیں, ان سب کو تہتے کیا جا رہا ہے, ان سب کو زمین بوس کیا جا رہا ہے, اور ہم صرف نعرہ لگا رہے ہیں کہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا. یہ رشتہ کب نبھاؤ گے؟ اسرائیل تو آگے آ رہا ہے. پہلے غزہ تھا, پھر فلسطین تھا, پھر شام کے اندر آیا, پھر بیروت کے اندر آیا, لبنان کے اندر آیا, کل وہ بے ایمان ایران کے اندر آیا. اور تمہاری ایران کے ساتھ سرحد ملتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں, تو میری طرف آ پھر دیکھوں گا تجھے. میرے محترم بھائیوں, اس کا یہ حل نہیں ہے, یہ سلوشن نہیں ہے. جس طرح امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, جس طرح برطانیہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے, جس طرح فرانس, جرمنی, جاپان, یہ سارے شیطان اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا کرنے والا مسلمان اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے؟ یہ ایران پر جو اس نے میزائل پھینکے ہیں, اس نے یہ میزائل نہیں گرانے تھے. ایران پر وہ ایٹمی حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ تہران پر میں ایٹم بم کو چلاؤں گا. اس کے سامنے کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں, کوئی جنیوا کا وعدہ نہیں, کوئی جنرل اسمبلی کا پھڑا نہیں, کوئی پارلیمنٹ اسمبلی نہیں. یہ دنیا کی گندی ترین, ملعون ترین, بد تہذیب شدہ یہ دنیا کا گند اسرائیل کے اندر جمع ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ ہمارے نعروں سے, ہمارے جلسوں سے ان کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم, ان کا ایک علاج ہے, ایک علاج, کہ اپنا نظریہ جہاد کو کلیریفائی کرو, نظریہ جہاد کو. آج ہم جہاد کا نام لیتے ہیں ڈرتے ڈرتے, ود ہیجیٹیشن, ہچکچاہٹ کے ساتھ, شرماتے شرماتے. رسمی طور پر یہ لکنت کا وقت نہیں ہے, ہچکچاہٹ کا وقت نہیں ہے. غزہ کو گرا دیا گیا, مسلمانوں کو بسم کر دیا گیا. قبلہ اول اس وقت شدید ترین خطرات سے دوچار ہے, مسلمان خاموش ہے. اللہ کی قسم, اگر کرنے والا پاکستان بھی میرے فلسطین کے ساتھ کھڑا نہ ہوا, بتاؤ فلسطینیوں کا کوئی مستقبل محفوظ ہے؟ وہ یہاں خود تو نہیں آ سکتے, لیکن کیا میں ان کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کا ریپریزنٹیٹو بناؤں؟ کیا میں ان کا ترجمان ہوں؟ کیا میرے شب و روز, میری کلام, میری کتاب, میرا نصاب, میرا پارلیمنٹ, میری اسمبلی, میرا اخبار, میری فیس بک, میرے ٹک ٹاک, میری پوسٹیں, میری پرسپشن, میرا کانٹینٹ کیا فلسطینیوں کے ساتھ معمول ہے؟ نکال کے دیکھ لو. آپ کو ہمارے نوجوانوں کی پوری فیس بک کے اوپر اللہ کی قسم ایک بھی فلسطین کی پوسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. کوئی کانٹینٹ, کوئی پرسپشن, کوئی غیرت, حمیت. اس کا ایک حل ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر لیں اور تیار کر لیں اور عزم کر لیں کہ یا اللہ جب موقع ملے گا, جب انشاءاللہ دروازہ کھلے گا, یا اللہ میں تیاری کروں گا, میں تیار ہو کر, ہوشیار ہو کر, بے باک ہو کر, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, جہاد کے عزم کو لے کر انشاءاللہ جہاد
انشاءاللہ اپنے فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہر وقت ہوا ترگوش ہو کے تیاری انتظام و انصراف کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔